السلام علیکم، میں وکیل محمد شہزاد، اور آج ہم حاضر ہوئے نئی معلومات کے ساتھ۔ اور وہ معلومات اگر کسی انسان کو ہو جائے، جڑی بوٹیوں کی معلومات کسی کو ہو جائے، کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جو ہمیں پنساروں کے یہاں سے مل جاتی ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہری بوٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے تازے عرق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں لٹوکری بوٹی۔ آپ سوچیں گے یہ لٹوکری بوٹی کیا ہوتی ہے؟ اس کا دوسرا نام ہے جل دھنیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جب ہم قوت مردانہ لوگوں کی کمزور ہو جاتی ہیں، مستضنی اختیار کر لیتے ہیں، ہینڈ پریکٹس کر کے یا اس طرح کے کام کر کے اپنی قوتوں کو برباد کر لیتے ہیں، اور لنگ کے نسوں میں پانی آ جاتا ہے، تو اس پانی کو نکالنے کے لیے اور اس کے اندر خون کا دوران بڑھانے کے لیے ایسی چیزیں ہمیں اختیار کرنی پڑتی ہیں جہاں خون کی گردش زیادہ ہو جاتی ہے، خون کا اجتماع ہو جاتا ہے، خون وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سے اس طرح کے تیلے استعمال ہوتے ہیں تلا وغیرہ کہ وہاں جو ہے اس کو لگا کر کے جو ہے نا اسے پٹی کر کے جب وہاں اپاڑا پیدا کر دیا جاتا ہے، آبلا چھالا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے نشتر سے جو زخم چیرنے کا اوزار ہوتا ہے تو اسے چیر کر کے جو ہے نا پھاڑ کر کے پانی نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو لٹوکری بوٹی جسے جل دھنیا بھی کہا جاتا ہے، اور زیادہ تر یہ سردی کے موسم میں ہوتا ہے، اب بھی موجود ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے جب لوگ اتنے مہنگے مہنگے تلاؤں کا استعمال کرتے ہیں، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، تو یہ دوا بھی اپنی کارکردگی کے اعتبار سے، اپنے کام کے اعتبار سے سب سے الگ تھلگ ہے۔ اگر آپ کہیں بھی اپاڑا پیدا کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اس طرح کی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں جل دھنیا کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اسے چھید کر کے بھوجی کی طرح، جس طرح باریک بھوجی ہو جاتی ہے اسے کر کے جو ہے نا ساگ کی طرح بنا لیں، بالکل ساگ کی طرح بنا کر کے، اور اس کے اندر پانی نہ ڈالیں، تھوڑا سخت ہو، اور عضو کی پشت پر لگا کر جو ہے نا دائیں طرف بائیں طرف کچھ اس طرح لگا دے تاکہ نیچے نہ جائے، کیونکہ جس وقت آدمی یہ کام کرتا ہے، اپاڑا ڈالتا ہے، چھالا وغیرہ ڈالتا ہے، اگر چھالے ڈالنے والی دوائی نازک جگہ لگ جائے، حشفہ پہ لگ جائے یا سیون پہ لگ جائے، نیچے یہ بہت نازک کھال ہوتی ہے، لگ جائے تو وہاں بھی چھالا پڑ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ دوا وہاں لگی تھی، وہاں سوراخ ہو گیا ہے، اس طرح کی بہت سی نہ جانے کس طرح کی باتیں سننے کو ملی، دیکھا تو نہیں ہے۔ اگر ہم نے کوئی اس طرح کام کیا ہے تو اللہ کا شکر ہے، اس میں کوئی اس طرح کی پرابلم پیدا نہیں ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ ہے لٹوکری بوٹی جل دھنیا۔ بہت لوگ جو کہتے ہیں کہ اپاڑے والا تلا کا استعمال کیجئے، پھلا کا استعمال کیجئے، میں کہتا ہوں یہ فری کا نسخہ ہے، آپ اسے استعمال کیجئے، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا۔ کہیں بھی آپ اپاڑا پیدا کرنا چاہتے ہیں، بعض مرتبہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ارکن النساء کا جو درد ہوتا ہے اس کا علاج کرنے کے واسطے بھی چھالا ڈالتے ہیں، تو اس کے واسطے بہت مفید ہے۔ جہاں بھی جہاں آپ کو اپاڑا پیدا کرنا ہے، جو ہے کھال کو پھاڑنا ہے، وہاں چھالا پیدا کرنا ہے، تو آپ جل دھنیا کا استعمال کیجئے، بہت ہی لاجواب ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آدمی اس کو باندھ لیتا ہے تو لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی 2-4 گھنٹے اس کو استعمال کرتے، اللہ کی ذات سے امید ہے اندری کے جتنے نقائص ہیں، جتنے اس کے اندر خامیاں ہیں، کوتاہیاں، کمی ہیں، اور جتنی کمزوری سب ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک بات اور سمجھیے آپ، بعض مرتبہ لوگ جو ہے جسم کے اندر تو ہوتا کچھ نہیں، کسی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی حکیم کے پاس، آپ کی تو پٹی کرنی پڑے گی۔ جب جسم میں ہے ہی کچھ نہیں تو پٹی کیا کرے گی؟ پٹی تو اتنا کرے گی جو تھوڑا بہت کام کر رہا ہے اس کو بھی ختم کر دے گی۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے سب سے پہلے اس بندے کے جسم کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی طاقت نہیں ہے۔ اگر واقعی جسم کے اندر طاقت ہے، نبض بالکل بھرپور اور تنی ہوئی اور اٹھی ہوئی اور بالکل بہترین ہے، تو اس میں کوئی دقت نہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی اس کے اندر جو ہے جسم کے اندر طاقت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، نبض ڈوبی ہوئی ہے، یا گرمی کا اثر زیادہ ہے، یا تری کا اثر زیادہ ہے، یا پیشاب کم آ رہا ہے گرمی کی وجہ سے، یا پیشاب تری کی وجہ سے زیادہ آ رہا ہے، تو اس میں آپ جو ہے نا سب سے پہلے آپ جسم کا علاج کیجئے، اس کے بعد پھر اندری کا علاج کیجئے، عضو تناسل کا علاج کیجئے، ذکر کا علاج کیجئے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کیسا اچھا تیل وغیرہ کوئی اس طرح کا مسکن اور بہت سی چیزیں ہیں
मुखद्दर वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कीजिए और ये सब बेफ़ायदा बेफजूल होगा। तो सबसे पहले चाहे जिस्म की ताकत, जिस्म का ताकत को देखना होता है। जिस्म में बाद मरतबा ऐसा होता है जिस्म में ताकत होती है पर वहाँ खून का लिंग के तरफ खून का दौरान नहीं बढ़ता, खून का इज्तिमा नहीं होता, वो जुम्बिश के अंदर नहीं आता है। तो उसमें जब होता है कि भाई अब इस पे तिला वगैरह काम नहीं कर रहे हैं, हम अब इसे इस्तेमाल करेंगे, उसमें काम हो जाएगा। और जिस्म के अंदर कुछ नहीं कर, आप चाहे कितना अच्छा तला इस्तेमाल कीजिए आप, और सांप के पित्ते को निकाल करके, शेर के पित्ते को निकाल करके, और न जाने क्या क्या चीज़ निकाल करके जो है ना अतिब्बा ने इस्तेमाल किए हैं और कमाल हासिल किए हैं, ये चीज़ इस्तेमाल करके नाम रोशन किया है। आप भी कर सकते हैं बशर्ते कि आपको जो पहले स्टेज का जो इल्म है अगर वो आपके पास है, तो फिर आप छोटे छोटे तलाव से बड़े बड़े मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं। और ये बूटी बिल्कुल बेहतरीन बूटी है, जहाँ भी लगा देते हैं आप थोड़ी देर बांध दीजिए, चरमराहट हल्का हल्का इस तरह वहाँ खून का इज्तिमा आना शुरू हो जाता है, 4 घंटे का अंदर इंतशार चालू हो जाता है। आप इसे इस्तेमाल कीजिए, मैं इसका फ़ोटो भी डाल देता हूँ। आप इसे इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इसका फ़ायदा होगा। और जहाँ इतने महंगे तेल इस्तेमाल करते हैं उसे छोड़ दीजिए, आप इस्तेमाल कीजिए। इसका तरीका ये भी हो सकता है, आप उसे तेल के अंदर पका लें और तेल के अंदर पका करके 100 ग्राम तेल हो और 50 ग्राम इसका अरक जल धने का, उसे पका ले, उसके अंदर हल्का हल्का पका लीजिए, जिस वक्त पानी फूक जाए तेल रह जाए छान कर रख लीजिए। अगर आप इसके तेल की मालिश करते हैं जब भी वही फ़ायदा करेगी। अगर आप कपड़े पे लगा करके पुष्ट पर लगा देते हैं जब भी वही फ़ायदा होगा जो जल धनिया का फ़ायदा है। देखो एक दवा न जाने कितनी तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है, ये इंसान के इल्म के पर मुनहसिर है। जैसा इल्म होता है वैसे इस्तेमाल कर लेता है। हमारे उस्ताद क्या करते थे, जब हमने आपके हाथ में वो हथियार दे दिया है कि भाई जिस तरीके से भी आप चलाओगे ये काम करेगा, तो इंसान की अकल की ज़रूरत होती है कि अब ये किस तरह जो है ना किस तरह चलाना है। इसीलिए कहते हैं 50 ग्राम इल्म को हज़म करने के वास्ते 1 किलो अकल की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप हम लेकर के आए थे नई मालूमात का ख़जाना जो आपको बहुत ही कम नज़र आएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो और उम्मत का फ़ायदा हो, सबको फ़ायदा हो और हमारे नौजवानों को फ़ायदा हो।